ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے جمعۃ المبارک کی نماز۔ باقی 5 نمازیں جس طرح فرض ہیں، جمعہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے فرض ہونے میں جتنی تاکید ہے نا، جمعہ کے فرض ہونے میں اس سے زیادہ تاکید ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جمعہ چھوڑتا ہے باوجود فرض ہونے کے تو وہ زیادہ گنہگار ہوگا۔ ظہر کی نماز اور جمعہ، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کچھ آج ذکر کر کے ان کی وضاحت کی جائے گی۔ 11 شرطیں جب کسی بندے میں پائی جائیں تو اس پہ جمعہ فرض ہوتا ہے۔ کتنی شرطیں پائی جائیں؟ 11۔ یہ ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ مقیم ہو بندہ، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ آپ ساتھ بولتے جائیے، مقیم پہ جمعہ فرض ہے، جو اپنے گھر میں ہو۔ جو مسافر ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آزاد ہو، غلام پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر قیدی نہ ہو، کسی کی قید میں نہ ہو۔ اگر قید میں ہوگا تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز اس پہ فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر بالغ ہو، نابالغ پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ بولتے جائیں اگر جاگ رہے ہیں تو، نابالغ پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ مرد ہو، کیونکہ عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ 6 نمبر پہ عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، دماغ ٹھیک ہو، اس کا عقل ہو، کیونکہ پاگل پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر صحت مند ہو، کیونکہ مریض جو مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پہ آندھی کا خطرہ نہ ہو، آندھی یا بارش یا طوفان کے خطرے سے بندہ پاک ہو۔ 9ویں نمبر پہ چور ڈاکو کا خطرہ نہ ہو۔ 10ویں نمبر پر حاکم بادشاہ کا یا کسی ظالم کا خطرہ نہ ہو تو جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ شرائط ہیں۔ اور 11ویں نمبر پر یہ بھی بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ 10 شرائط کے ساتھ ساتھ 11ویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان پہ جمعہ فرض ہے، کسی اور پہ جمعہ فرض نہیں۔ اچھا، جمعہ کے قائم ہونے کے لیے، یہ تھی جمعہ کے فرض ہونے کے لیے، کس پہ جمعہ فرض ہے کس پہ نہیں ہے۔ اب ہے جمعہ کس جگہ پہ قائم ہوگا۔ پوچھتے ہیں نا جی فلاں مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، فلاں جگہ پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے جمعے کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 6 شرطیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ شہر ہونا چاہیے، ایسا شہر کہ جس میں سہولیات کی چیزیں موجود ہوں، قبرستان وغیرہ موجود ہو، اڈا، اسٹیشن، اس طرح کی چیزیں موجود ہوں۔
دیہات میں یا ایسی جگہ پہ جہاں شرائط نہ پائی جائیں وہاں جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ اگر گاؤں والوں نے، دیہات والوں نے، پنڈ والوں نے مل کے جمعہ کی جماعت شروع کر دی تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو منع نہ کریں، روکیں نہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر ساتھ میں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی تو ظاہر ہے ظہر تو ساقط ہوگی جمعہ پڑھنے سے، جمعہ ہوگا تو ظہر معاف ہوگی، جمعے میں آ جائے گی۔ تو اگر جمعہ ہی نہ ہوا تو پھر جمعہ اگر شروع کر دیا تو جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ ظہر کے 4 فرض بھی کیا کرنے ہوں گے؟ پڑھنے ہوں گے۔ اس کو احتیاطی ظہر کہا جاتا ہے۔ اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ دوسری شرط ہے کہ حاکم وقت، اگر اسلام کا نظام ہو تو حاکم وقت جمعہ شروع کروائے۔ اگر وقت کا حاکم نہیں شروع کروا سکتا تو اس علاقے کا سب سے بڑا عالم مفتی اس کی اجازت سے جمعہ شروع ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط جمعے کے واقع ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو۔ اگر ظہر سے پہلے پڑھ لیا جمعہ یا وقت نکلنے کے بعد پڑھا یا جمعہ پڑھ رہا تھا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو جمعہ ادا نہیں ہوگا، ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تیسری شرط ہے، ظہر کا وقت ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ جماعت سے پہلے خطبہ ہو۔ جماعت سے پہلے کیا ہو؟ خطبہ ہو۔ اور پانچویں شرط ہے کہ جماعت ہو تو جمعہ ہوگا، جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا۔ تو جماعت امام کے علاوہ کم از کم 3 بندے ہونے چاہیے، عاقل بالغ، تو پھر جماعت ہوتی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہو، اجازت عام ہو، کسی پہ کوئی پابندی نہ ہو، تو پھر جمعہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مسائل ہیں، جمعے کی کچھ سنتیں بھی ہیں مقتدیوں کے لیے بھی اور امام خطیب کے لیے بھی، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ احتیاطی ظہر کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے علماء کا بھی فتویٰ ہے کہ جہاں جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں وہاں احتیاطاً ظہر کے فرائض بھی پڑھے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ پوری شرائط جو میں نے بتائی ہیں وہ جہاں پہ نہ پائی جائیں وہاں احتیاطی ظہر بھی پڑھیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتوے کے مطابق جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، لہٰذا احتیاطی ظہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہی ہے۔ بہرحال اب جمعے کی سنتیں کیا ہیں؟ وقت پر آنا یہ سنت میں شامل ہے، سبحان اللہ کہیے، ٹھیک ہے؟ اور امام یا خطیب کا خطبہ دینا عربی زبان میں، دیکھیں ایک ہوتی ہے تقریر، عرب میں تو خطبہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ خطبہ عربی میں ہے، اگر عربی میں خطبہ دیا جائے، خطاب کیا جائے، تقریر کی جائے تو عوام کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے تقریر ہم نے الگ کر دی اور سنت جو خطبہ ہے وہ وہیں رہنے دیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ خطبہ کی سنت بھی ادا ہو جائے اور خطبے کا مقصد جو واعظ و نصیحت ہے وہ خطبے میں تو سنت کے طور پہ پورا ہونا ہی ہے، لیکن وہ پہلے تقریر میں پورا کر دیا جائے، بیان میں۔
تو اس لیے بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خطبے کے سٹائل میں ہی تقریر کرتے ہیں، مطلب پہلے ہاتھ باندھے رکھے، مقتدی بیٹھے رہے ہاتھ باندھ کے، وہ خطبے کے احکام ان پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، پھر امام بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ دیتا ہے، تو دوسرا خطبہ دیتا ہے تو پھر جا کے یہ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو، اس سے پہلے بیان کر لیا جائے، بیان میں واعظ و نصیحت ہو جائے، اذان ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہو، خطبہ ہو۔ اور خطبے کے لیے امام کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ کھڑا ہو، کھڑا ہونا سنت ہے، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے، حاضرین کی طرف منہ کرنا سنت ہے، حاضرین کا امام کی طرف منہ کرنا اور توجہ سے خطبہ سننا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاتھ وغیرہ نہ اٹھانا خطبے میں، کیونکہ یہ فرضوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب بیٹھ گئے خطبے کے لیے تو اذان بھی ہوئی ہے، تو اس اذان کا بھی آواز بلند، اذان کا بھی جواب بلند آواز میں نہ دیا جائے، دل میں دیا جائے۔ انگوٹھے وغیرہ بھی اذان کے دوران جو خطبے کی اذان ہے نہ چومے جائیں۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خطیب کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ پہلے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، شہادتین کرے، گواہی دے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجے، اور جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، وہ دل میں بھیجیں۔ اس کے بعد واعظ و نصیحت کرے، کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد خطیب بیٹھے، 3 آیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں، سورہ کوثر کی تلاوت ہوتی ہے، اتنی مقدار پر وہ بیٹھے۔ اس دوران دعا کی جائے۔ کیا کی جائے بھائی؟ دعا کی جائے، دل میں دعا کی جائے تو وہ بہت قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہو جائے، ہاتھ چھوڑ دے، مقتدی بھی ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھے، شہادتین کرے، اور اس کے بعد کیا کرے، پھر مسلمین کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں کرے۔ کیا کرے؟ دعائیں، مسنون دعائیں۔ اور بس یہ ہے خطبہ، یہ آداب ہے سنت کے خطبے کے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کو سمجھنے کی، اب یہ بھی بات سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی بندہ جمعہ پڑھتا ہے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کی بڑی برکت ہے، یہ ایک تہوار ہے، مسلمانوں کو اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو منانا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہاں تک آیا کہ اپنے کاروبار روک دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، یہ ہے جمعہ۔ اور جمعے کے دن سبحان اللہ نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب اجر 70 گنا جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ قبولیت کی ایک گھڑی ہے، بلکہ جمعہ کا پورا دن قبولیت کا دن ہے۔ دعائیں مانگی جائیں، درود شریف پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو میرا غلام میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت برکت والا دن ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نمازوں کا جو بیان ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جنازے کا مسئلہ سیکھا
اس سے پہلے مریض کی نماز، پھر نماز عید، وطر، صلاۃ التسبیح، دیگر جو نمازیں ہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ جو نفل نمازیں، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، ان کے مسائل سیکھے۔ اس سے پہلے نماز کو توڑنے والی چیزیں، مکروہ کرنے والی چیزیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ بھی سیکھا۔ نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھا۔ تو اب ہمارا نماز کا جو باب ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس سے آگے روزے کے متعلق ہمارا جو درس ہے، سبق ہے، وہ شروع ہوگا۔ تو جو حضرات ذوق شوق سے سنتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یوٹیوب پہ جو حضرات سنیں وہ اس کو بار بار سنیں تاکہ یاد ہو جائے، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ بھی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔